لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 اور 66 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان لوگوں کا علم آخرت کے بارے میں بے بس ہو کر رہ گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ آخرت کے معاملے میں اندھے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت تخلیق کو بیان فرما کر اپنی توحید باری تعالی پر، اپنی وحدانیت پر اور شرک کی تردید کے لیے عقلی دلائل کا ذکر کیا ہے۔ اور آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کو بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، آسمانوں میں فرشتے اور پھر زمین کے اندر انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کا علم ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ غیب کا علم رکھنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ میرا پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، نہ فرشتوں کے پاس، نہ جنات کے پاس، اور نہ ہی انسانوں کے پاس، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہاں اتنی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے انبیاء علیہم السلام کو غیب کی کچھ خبریں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اسے غیب کا علم نہیں کہا جاتا، اسے اطلاع علی الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی خبریں کہا جاتا ہے۔ غیب کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں غیب کی بتا دی تھیں، لیکن وہ غیب کا علم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی جو اطلاع ہے وہ آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، لیکن غیب کا علم وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے پاس ہے۔ تو فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کب دوبارہ زندہ کیا جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے معاملے میں ان کا جو علم ہے وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے جب سے شاید یہ دنیا قائم ہوئی اور آج تک لوگ زور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انہیں قیامت کے بارے میں علم ہو جائے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کیسے واقع ہوگی، اس کا وقت معلوم ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا علم بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کا علم ہے، اور یہ میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ قیامت یہ کب قائم ہوگی۔ ذخیرۃ الجنان کے اندر محسرین حضرات نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عباسیوں کے پہلے خلیفہ ابو جعفر منصور رحمۃ اللہ علیہ بڑے زیرک انسان تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خواب کے اندر ملک الموت کی زیارت ہوئی، اور ملک الموت کی زیارت ہو جانا
یا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کی زیارت ہو جانا، فرشتوں میں سے کسی اور فرشتے کی زیارت ہو جانا، یہ عین انہی کی زیارت ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان نہ فرشتوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے نہ انبیاء کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو انہیں ملک الموت کی زیارت ہوئی تو انہوں نے ملک الموت سے یہ سوال کیا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے؟ تو ملک الموت نے یوں ایک پنجہ دکھایا، اور پنجہ دکھانے کے علاوہ اس نے کوئی بات نہ کی۔ یہ بڑا بادشاہ تھا، اس نے صبح سارے خواب کی تعبیر جاننے والوں کو اپنے پاس بلایا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ملک الموت نے مجھے پنجہ دکھایا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی 5 ہفتے باقی رہ گئی، کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی 5 سال باقی رہ گئی، لیکن اس کو اطمینان نہ ہوا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اور نعمان بن ثابت کو بلا کے لاؤ۔ نعمان بن ثابت یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، وہ تشریف لائے، سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کذب کلہم، کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کی زندگی 5 منٹ ہے، 5 ہفتے ہے، 5 سال ہے، ان میں سے کوئی بات نہیں۔ ملک الموت نے جو آپ کو پنجہ دکھایا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اور یہ موت یہ بھی انہی 5 چیزوں میں سے ہے۔ کس کی زندگی کتنی باقی ہے، کب موت واقع ہوگی، کہاں موت واقع ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر سورہ لقمان کی آخری آیات تلاوت کی جن میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز قیامت ہے، دوسری چیز بارش ہے، تیسری چیز کہ ماں کے رحم کے اندر کیا چیز ہے، چوتھی چیز کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا، اور 5ویں چیز موت ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل بعض ناواقف قسم کے لوگ کہ جنہوں نے اپنا یہ نظریہ بنا رکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یا انبیاء علیہ السلام بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو نظریات ہیں کسی نبی کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں قائم کر لینا، یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید پچھلی آیات کریمہ میں بھی اور پہلے بھی بہت زیادہ گزر چکی ہے، اور آج جو آیات کریمہ ہیں اس میں بھی صفت علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں عالم الغیب ذات وہ صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان لوگوں کا جو علم ہے وہ آخرت کے بارے میں بے بس ہو چکے ہے۔ بل ہم فی شک منہا، یہ لوگ آخرت کے معاملے میں شک کرتے ہیں، اور یہ کہتے پھرتے ہیں لوگوں کو کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، تو پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ بل ہم منہا امون، بلکہ یہ آخرت کے معاملے میں اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں اذا کنا ترابا وآباؤنا، کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، کیا پھر ہمیں نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم سے وعدہ کیا گیا، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، من قبل، اس سے پہلے۔ اس لیے کہ جو بھی نبی آتا تھا وہ کیا کہتا تھا کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، جس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، ذرا زمین میں پھرو تو صحیح، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرم لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ جنہوں نے شرک اختیار کیا، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں انہیں ذلیل کر کے دکھایا۔ لہٰذا اپنا نظریہ یہ قائم کر لو کہ اس کائنات میں سب کچھ بنانے والی ذات اکیلے اللہ پاک ہی کی ذات ہے، عالم الغیب ذات بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔